پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام میں حاضر ہیں اور ہمارے پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام بچے اور قرآن میں بہت ساری قرآنی معلومات فراہم کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ راشد بھائی ہمیں ایک بہت ہی پیاری اسٹوری سناتے ہیں، اور ہم اسٹوری سے متعلق راشد بھائی سے کچھ سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں زین بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے آپ؟ نہال بھائی، آج میں سورۃ البروج کی چند آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا۔ پیارے بچوں ماشاءاللہ آج زین بھائی ہمیں سورہ بروج کی چند آیات کی تلاوت سنائیں گے۔ تو پیارے بچوں آپ نے بھی غور سے سننا ہے، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی تلاوت قرآن پاک کو غور سے سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی زین بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں ہم نے تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کی۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی راشد بھائی، کون سی اسٹوری سنانے والے ہیں آج آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج میں آپ کو اسٹوری سناؤں گا فرعون کے بارے میں۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اب وہ خواب کیا تھا، کیوں پریشان ہوا تھا، اس خواب کی وجہ سے اس نے پھر کیا کیا ظلم کیے تھے، یہ آج کی ہماری اسٹوری کا ایک خلاصہ ہے۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی، اور اس آگ نے پورے مصر کو گھیر لیا۔ مصر ایک ملک کا نام ہے، اور تمام قبطی یعنی جو فرعون کی قوم تھی اس کو اس آگ نے کیا کیا، جلا دیا۔ اچھا، جو بنی اسرائیل تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس آگ نے بنی اسرائیل کو نہیں جلایا۔ اب فرعون بڑا عجیب و غریب یہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ عجیب خواب ہے کہ جس نے میری قوم کو جلایا ہے اور دوسری قوم کو اس نے نہیں جلایا۔
صبح فرعون نے جب دربار سجایا، خواب کی تعبیر بتانے والے جو تھے ان کو جمع کیا اور ان کو اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے اس طرح کا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ پیارے بچوں، فرعون کا خواب سن کر جو نجومی تھے، یعنی جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہ جو خواب ہے نا یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ فرعون نے کہا کیوں اچھا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس لڑکے کی وجہ سے تمہاری بادشاہت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، تم بادشاہ نہیں رہو گے۔ تو اب فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوگا اس لڑکے کو قتل کروا دیا جائے۔ اب فرعون نے آرڈر جاری کر دیا۔ پیارے بچوں، ہوا کیا کہ فرعون کے جو سپاہی تھے، جو فوجی تھے، وہ بنی اسرائیل کے گھروں میں پتہ کرنے لگے، جہاں جہاں بچوں کی ولادت ہونے والی ہوتی تو ایک عورت فرعون کی طرف سے وہاں پہنچ جاتی، جب بچے کی ولادت ہوتی تو اس بچے کو قتل کر دیا جاتا۔ کافی سارے بچوں کو اس طرح قتل کر دیا گیا، کہا جاتا ہے کہ 12,000 بچوں کو قتل کیا گیا یا 70,000 بچوں کو فرعون کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ اچھا پیارے بچوں، فرعون یہ کیا کرتا کہ اس کی فوج کو حکم یہ تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو، یعنی بیٹا پیدا ہو، لڑکا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر بچی ہو تو اس بچی کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے، اور بنی اسرائیل پر جو احسانات اور انعامات اللہ پاک نے کیے، ان انعامات کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرمایا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ پیارے بچوں، فرعون نے اپنے اس خواب کی وجہ سے کتنے بچوں کو قتل کیا، اتنا زیادہ اس نے ظلم کیا۔ راشد بھائی، فرعون کون تھا اور یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا؟ بیٹا پرانے زمانے میں جو مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، تو ان کو فرعون کہا جاتا تھا، ان بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی کئی فرعون مصر میں آئے تھے، اور اتنے زیادہ وہ سخت دل نہیں تھے، اتنے ظالم نہیں تھے، لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، یہ بڑا ظالم آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے بہت زیادہ ظلم کیے بنی اسرائیل پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بڑے اس نے ظلم کیے۔ اس بادشاہ کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، اور اس بادشاہ کو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بادشاہت دی تھی، لیکن یہ ناشکرہ بادشاہ تھا، کبھی بھی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک فرعون تھا، اور اس فرعون کا نام تھا ریان بن ولید۔ اچھا، یہ جو فرعون تھا نا، یہ مسلمان ہو گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گیا تھا۔ اچھا راشد بھائی، آپ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک فرعون تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی ایک فرعون تھا، تو آپ یہ بتائیے کہ دونوں فرعونوں کی سلطنت جو تھی تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے فرعون کے درمیان فاصلہ 400 سال کا تھا۔ 400 سال کا۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے، اور ان کے دور کا جو فرعون تھا وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جب اس نے کردار دیکھا، آپ کی نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے، تو اس وقت کا جو فرعون تھا، یہ ظالم تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ مسلمان نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ چونکہ بادشاہ تھا، اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ بدبخت یہ سمجھ بیٹھا کہ میں بادشاہ ہو کر میں اس کی پیروی کیوں کروں، میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیوں کروں، تو اس وجہ سے یہ اسلام قبول کرنے سے محروم رہا تھا۔ راشد بھائی، وہ بچہ کون تھا جس کے بارے میں فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کی بادشاہت چلی جائے گی؟ بیٹا وہ بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اتنے زیادہ بچے قتل کروانے کی وجہ بھی یہی تھی، ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے اور پھر میری بادشاہ ختم ہو جائے۔ اچھا راشد بھائی، پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے کیسے حفاظت فرمائی؟ بیٹا اللہ پاک جب کسی کی حفاظت فرمانا چاہتا ہے نا،
تو بہت ساری ایسی چیزیں پیدا فرما دیتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. جس کی حفاظت اللہ پاک فرمائے تو پھر کون اسے نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ایسے فرمائی کہ جب فرعون نے جو ایک عورت مقرر کی تھی, جو نر سی مڈ وائف جو تھی, اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا نا تو موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی سے دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور نکل رہا تھا. اچھا, اس نے جب دیکھا تو اس کا جوڑ جوڑ کانپنے لگا, یہ گھبرا گئی. تو اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ اس بچے کو میں قتل نہیں کروں گی. اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ دیکھیے آپ کے بیٹے کو جو فرعونی ہیں وہ قتل کر دیں گے, اور مجھے بھی اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ اس بچے کو قتل کروں, لیکن آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے, بڑا خوبصورت ہے, میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو چکی ہے. اب آپ ایسا کریں کہ اپنے بچے کو چھپا لیں, ایسی جگہ چھپائیں کہ جہاں سے فرعونی جو ہیں, جو فوجی جو ہیں فرعون کے, وہ اس کو ڈھونڈ نہ سکیں. اچھا پیارے بچوں, ہوا کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ دیر پیار کیا, اور وہ عورت جب گھر سے باہر نکلی تو فوجیوں نے دیکھا کہ یہ جو عورت ہے, نرس جو ہے, گھر سے نکلی ہے تو بچے کی ولادت ہو چکی ہوگی. اب وہ اس گھر میں گئے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی چھوٹے بچے تھے تو تنور کے اندر, تنور ہوتا ہے نا جہاں روٹیاں بنائی جاتی ہیں, اس تنور میں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کپڑے میں لپیٹ کر وہاں پر ڈال دیا. اچھا, آگ بھی چل رہی تھی اور اتنی زیادہ وہ گرمی بھی تھی, لیکن اللہ پاک نے اس آگ کو بالکل ٹھنڈا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. جب وہ فرعونی آئے, پورے گھر کی انہوں نے تلاشی لی, ادھر ادھر دیکھا, ان لوگوں کو کہیں بھی بچہ نظر نہیں آیا. جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آپ کی والدہ نے اور آپ کی بہن نے سنی. آپ کی والدہ گھبرا کر جلدی جلدی تنور کے پاس آئیں کہ میرا بچہ کہیں جل نہ گیا ہو, لیکن اللہ کی شان, موسیٰ علیہ السلام تنور میں کھیل رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو جلدی جلدی اٹھایا اور پھر چوما, پیار کیا, سینے سے لگایا. اللہ پاک نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اللہ پاک نے کیا خوبصورت بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی, فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے. سبحان اللہ. راشد بھائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امی ابو کا کیا نام تھا؟ بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابو کا نام تھا عمران اور آپ کی امی کا نام تھا یوحانیز. کیا نام تھا؟ یوحانیز. پہلے اس طرح کے نام ہوا کرتے تھے, آج کل تو اس طرح کے نام نہیں لوگ رکھتے. تو یہ پہلے دور میں جو زبانیں ہوا کرتی تھیں تو اس اعتبار سے لوگ اس طرح کا نام رکھا کرتے تھے. اچھا راشد بھائی, میں نے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی, یعنی آپ علیہ السلام تھوڑا رک رک کے گفتگو فرمایا کرتے تھے, تو کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں کہ لکنت کیسے ختم ہوئی, کب ختم ہوئی؟ بیٹا اس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے تو ایک تفصیلی واقعہ ہے. امیر اہل سنت کا بڑا پیارا ایک رسالہ ہے فرعون کا خواب, بڑا خوبصورت رسالہ ہے, انٹرسٹنگ اس میں اسٹوری لکھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے جانے کی, اور اللہ پاک نے کس طرح پھر آپ کی حفاظت فرمائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس تھے, بچپن میں تھے, ابھی بہت چھوٹی سی عمر تھی, تو ایک مرتبہ فرعون نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا اور پیار کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کیا کیا, فرعون کی داڑھی پکڑی اور کھینچ کے تھپڑ مارا اس کے منہ پر. اب فرعون نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے, میرے منہ پر اس نے تھپڑ مار دیا, میں بادشاہ ہوں. اب فرعون کو غصہ آ گیا, فرعون نے کہا اس بچے کو ابھی قتل کر دو. فرعون کی جو وائف تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اچھا یہ نیک خاتون تھی, اس خاتون نے کہا کہ بادشاہ آپ اس بچے کو قتل نہ کرو, دیکھو چھوٹا بچہ ہے, اس بچے کو کیا پتا کہ تم بادشاہ ہو, تم بڑے ہو, یہ تو بچہ ہے. بادشاہ نے کہا نہیں, میں اسے قتل کروں گا. تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو, تم 2 تھال لے لو, ایک تھال میں انگارے رکھ دو یعنی آگ رکھ دو, اور کوئلے جو ہوتے ہیں نا, ایک تھال میں جلتے ہوئے کوئلے رکھ دو, اور ایک تھال میں یاقوت یعنی ہیرے جواہرات جو ہیں موتی وغیرہ وہ رکھ دو. اب دیکھو بچے کو چھوڑ دو, پھر تجربہ کر لو, اگر بچہ آگ کی طرف نہ جائے بلکہ یہ چلا جائے موتیوں کی طرف, ٹھیک ہے, تو پھر سمجھ لینا کہ یہ بچہ واقعی تمہارا لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. فرعون نے کہا ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا فرعون نے پیارے بچوں کیا کیا, 2 تھال لیے, ایک میں جلتے ہوئے انگارے اور دوسرے میں کیا رکھا,
موتی رکھ دیے, ہیرے جواہرات رکھ دیے. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام وہ ننھے ننھے قدموں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کے بل چلتے چلتے آپ آئے اور اب آپ اٹھانا چاہتے تھے موتی, ٹھیک ہے, لیکن اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے انگاروں کی طرف بڑھا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا. جیسے منہ میں رکھا تو زبان جل گئی, اب فوراً باہر نکال دیا گیا. تو پیارے بچوں اس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی. پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ فرعون کو جا کر نیکی کی دعوت دو, سو اسلام کی دعوت دو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تو لکنت تھی, تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی. دعا کیا کی؟ قال رب اشرح لی صدری. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری, اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے, واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھیں. اللہ پاک نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی زبان کی جو گرہ تھی وہ گرہ کھل گئی, یعنی آپ کی لکنت جو تھی وہ ختم ہو گئی. سبحان اللہ. راشد بھائی اگر کسی بچے کی زبان میں لکنت ہو, وہ رک رک کے بولے, زبان صاف نہ ہو, تو کیا وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے؟ جی بیٹا وہ یہ دعا بالکل پڑھ سکتا ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیاری دعا ہے, اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس دعا کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے, انشاءاللہ اس کی زبان صاف ہو جائے گی, بولنا بھی اچھا آ جائے گا, زبان کی لکنت بھی اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی, اور انشاءاللہ اس کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نمبر 37 یعنی سورہ یاسین کا تعارف پیش کروں گا. سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 5 رکوع 83 آیتیں 729 کلمے اور 3000 حروف ہیں. لفظ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے, اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا ہے. پیارے بچوں حدیث میں سورہ یاسین کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے, اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ عز و جل اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پاک کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کی گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے, لہذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت, اللہ پاک کی قدرت, اللہ پاک کے ایک ہونے اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچے دیکھا آپ نے کہ ہمیں ایک بہت ہی پیاری صورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں کتنی آیات ہیں, کتنے رکوع ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری معلومات ہمیں اس پیاری سی صورت کے بارے میں بتائی گئی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ حمزہ سلمان بھائی ہوتے ہیں. حمزہ سلمان بھائی قرآن پاک سے 3 الفاظ لے کر آتے ہیں جو کہ راشد بھائی سے حمزہ بھائی پوچھتے ہیں, اور راشد بھائی ہمیں ان 3 قرآنی الفاظ کا مطلب بتاتے ہیں, معنی بتاتے ہیں, مفہوم بتاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان 3 قرآنی الفاظ کو سمجھاتے ہیں, آسان کر کے بچوں کے لیے سمجھاتے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ آج کون سے الفاظ ہیں. کیسے ہیں آپ حمزہ بھائی, خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی حمزہ بھائی کون سے 3 قرآنی الفاظ لائے ہیں آپ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حمزہ بھائی، آج کون سے الفاظ لائیں آپ پوچھنے کے لیے؟ راشد بھائی، آج جو میں 3 الفاظ لے کر آیا ہوں، پوچھیے بیٹا، کیا لے کر آئے الفاظ آپ؟ پہلا ورڈ ہے موسیٰ۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ؟ جی، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ ایک اچھا سوال ہے کہ موسیٰ نام کے میننگ کیا ہیں؟ پیارے بچوں، موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے وہ بچہ جسے درخت اور پانی کے درمیان ڈالا جائے، ٹھیک ہے؟ وہ بچہ جسے درخت اور پانی کے درمیان میں ڈالا جائے، کیونکہ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پانی کو منہ اور درخت کو سا۔ پانی کو منہ اور درخت کو سا، دونوں ملا کر کیا بن گیا؟ موسیٰ۔ موسیٰ۔ تو یہ موسیٰ نام کا مطلب ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک نام ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بڑا انعام، بہت احسان۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ کتنی بڑی شان اور آپ کا کتنا یہ بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے اللہ پاک سے کلام فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہاں کلام فرمایا تھا؟ بیٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر یعنی طور پہاڑ پر جایا کرتے تھے اور وہاں اللہ پاک سے آپ کلام کیا کرتے تھے۔ میرا اگلا لفظ قرۃ عین ہے، تو اس کا میننگ آپ بتا دیں۔ بیٹا، قرۃ عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کی ٹھنڈک۔ ایک حدیث پاک میں ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا گیا ہے۔ تو قرۃ عین کا مطلب کیا ہوا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اچھا پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے، جیسے میں نے آپ کو اسٹوری میں بھی بتایا تھا کہ فرعون ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے والا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا حضرت بی بی آسیہ نے۔ یعنی آسیہ یہ فرعون کی وائف تھی اور بڑی نیک خاتون تھی، بڑی رحم دل خاتون تھی۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا تھا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی بات کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی بیوی نے کہا قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لَا تَقْتُلُوهُ، اس کو قتل نہ کرو، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ تو اس طرح جب فرعون کی وائف نے فرعون سے کہا تو فرعون نے بہرحال پھر اس کو قتل نہیں کیا۔ تو یہاں پر قرآن پاک میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قرۃ عین۔ قرۃ عین یعنی آنکھ کی ٹھنڈک۔ جزاک اللہ خیر۔ راشد بھائی، میرا آخری لفظ لسانن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے، آپ بولتے کس سے ہیں؟ زبان۔ زبان سے۔ آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ میں منہ سے بات کرتا ہوں۔ اچھا، منہ سے بات کرتے ہیں، زبان سے نہیں بولتے آپ؟ بولتا زبان سے ہوں، بات منہ سے کرتا ہوں۔ اچھا، بات منہ سے کرتے، بولتے زبان سے ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ بھی ایک اچھی، چلے خیر بیٹا، ہم زبان سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زبان اگر نہ ہو کسی کی تو بات نہیں کر سکتا۔ تو لسانن کا مطلب ہے زبان۔ لسانن کا مطلب کیا ہے؟ زبان۔ زبان۔ زبان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان سے اگر آپ درود پاک پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر کریں اور زبان سے آپ اچھی اچھی باتیں کریں، قرآن پڑھیں، تو یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے نا۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک بار دعا کی تھی کہ یا اللہ، میرا بھائی ہارون جو ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے بھی رسول بنا تاکہ یہ میرے ساتھ ہو، میری تصدیق کرے اور میری ہیلپ کرے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کو اللہ پاک نے نبی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کو اللہ پاک نے نبی بنا دیا
اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی مل کر نیکی کی دعوت دیتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، اور فرعون کے پاس بھی گئے تھے یہ دونوں بھائی، اور وہاں جا کر اس کو بھی اسلام کی دعوت دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن آپ نے دیکھا، امید ہے اچھا لگا ہوگا اور بہت ساری قرآنی معلومات آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آج ہمارا ٹاپک تھا فرعون کا خواب، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی آپ نے کافی معلومات حاصل کی ہوگی، اور اگر آپ کو اس حوالے سے ڈیٹیل میں جاننا ہے تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ حاصل کیجئے، فرعون کا خواب۔ فرعون کا خواب اس رسالے کا نام ہے، تو اس رسالے میں شروع سے لے کر راشد بھائی آخر تک سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا واقعات ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے تو اس کے آگے کے کیا واقعات ہوئے تھے، اس حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کا کوئی بھی آپ سے پروگرام مس ہو جائے تو آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔